السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع پر آپ سے بات کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہر داعی عالم، خطیب، مقرر اور عام مسلمان کے لیے نہایت اہم ہے، اور وہ موضوع ہے پہلے خود عمل کرو پھر دوسروں کو نصیحت کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 کا مطالعہ کر لیجئے گا۔ یہ آیت ہر اس شخص کے لیے تنبیہ ہے جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتا ہے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک یہ بہت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم نہیں کرتے۔ یہ سورہ صاف کی آیت نمبر 2 اور 3 میں نے پڑھی، آپ کے سامنے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ اسلام صرف زبان سے باتیں کرنے کا نام نہیں بلکہ اپنے کردار سے دین کو زندہ کرنے کا نام ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی۔ لوگ پوچھیں گے، کیا تم ہمیں نیکی کا حکم اور برائی سے منع نہیں کرتے تھے؟ وہ کہے گا، ہاں یار، میں تمہیں نیکی کا حکم تو دیتا تھا مگر خود نہیں کرتا تھا، اور برائی سے تو روکتا تھا مگر خود وہی کام کرتا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3267 ہے، اور اسی طرح کی حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے۔ یہ حدیث انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ صرف نصیحت کافی نہیں، عمل بھی ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا طرز عمل دیکھیں تو ان کی کیا شان تھی۔ وہ پہلے خود عمل کرتے تھے پھر دوسروں کا دعوت دیتے تھے۔ ان کے کردار نے دنیا کو اسلام کا گرویدہ بنایا۔ لوگ ان کی زبان سے پہلے ان کے اعمال دیکھتے تھے۔ آج ہمارے لیے پیغام، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم روزانہ درجنوں پوسٹیں شیئر کرتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، لیکچر سنتے اور سناتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم خود نماز کے پابند ہیں؟ کیا ہم جھوٹ سے بچتے ہیں؟ کیا ہم حقوق العباد ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی زبان، نگاہ اور کردار کی حفاظت کرتے ہیں؟ اگر ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو ہماری نصیحتوں کا کوئی اثر دوسروں کے دلوں میں پیدا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، لوگ آپ کی تقریر سے کم اور آپ کے کردار سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ پہلے اپنے گھر کو سنواریں، اپنے دل کو روشن کریں، اپنی زندگیوں کو قرآن اور سنت کے مطابق بنائیں، پھر دوسروں کو نیکی کی دعوت دیں۔ میرا خیال ہے یہ اتنا میرا پیغام بہت تھا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی صالح کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو کہتے بھی ہیں اور وہی کہتے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔